بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشا رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قانون دان. ناظرین, آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم جنرل ڈسکشن کریں گے اور میرے ساتھ جو موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ محمد وقاص یاسر, ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ آپ کو مجھے بلانے کا. جی سر, تھینک یو. اچھا سر, آپ کا جو پیشہ ہے وکالت کا, آپ کتنے ٹائم سے اس فیلڈ میں ہیں؟ دیکھیں, اس فیلڈ کے اندر تو مجھے تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں, جی, لیکن اوور آل میرے پاس تقریباً جو ایکسپیرینس ہے اٹ از مور دین 20 ایئرس. اچھا, 20 سال کا. جی ہاں, ڈفرینٹ چیزوں کا ہے, جس میں ایجوکیشن بھی ہے, مینجمنٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ مطلب میں نے سی او کے طور پہ کام بھی کیا ہے, لیکن وہ آؤٹ آف دی کنٹری کام کیا ہے. اچھا اچھا, تو ملٹیپل سائٹ سے میں نے کام کیا ہوا ہے, تو لیکن وکالت کے اندر آئے ہوئے مجھے تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں. اچھا, 6 سال. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ میں نے کام کیا, تو مجھے یہ بتائیں, ایک جو وکیل ہوتا ہے وہ وکالت بھی کرتا ہے اور ساتھ بزنس بھی کرتا ہے, تو کیا اس کی وکالت نہیں چلتی کہ وہ ساتھ بزنس کرتا ہے؟ وہ ان دونوں چیزوں کو کیسے ٹائم دے سکتا ہے؟ ایکچولی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایک وکیل بیچارے کے اوپر کیا کیا مسئلے آئے ہوتے ہیں. جیسے کہ بعض وکیلوں کے پاس اس طرح سے کام نہیں ہوتا, اچھا, تو آپ کو معاشرے کے اندر رہنا بھی ہے, اپنا جو ہے لائف کو بھی رن کرنا ہے, آپ کا کچن سروسز بھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں. تو جتنے بھی ایکسپینسز آپ میٹ کرنے کے لیے بہت سارے وکیلا کو کام کرنا پڑتا ہے, جیسے وہ سائڈ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا اوپنلی نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہمیں قانونی طور پہ اس کا الاؤ نہیں ہوتا ہے. ہمارا جو ایتھیکل لا ہے, جو کہ ایک لائر کے ایتھکس ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہم کوئی بزنس نہیں کر سکتے, لیکن اگر دیکھا لیکن اس کے اندر ہم سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں. اچھا اچھا سر, آپ کا جو آفس ہے آپ اس میں بھی ٹائم دیتے ہیں اور ایک آپ ساتھ ایک وکیل بھی ہیں, آپ کو کوئی مشکل نہیں آتی ان دونوں چیزوں میں؟ وہ آفس آپ کا ہے کس چیز کا؟ بیسیکلی میرا جو آفس ہے وہ لا چیمبر ہے, مائی لیگل ایڈوائزر جدون پلازا فیس 2 کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی ہے ہی لا کے حوالے سے, تو اس کے اندر ہم جو ہے ہم تقریباً 6-7 بندے ہیں جو کام کرتے ہیں. ہم لوگوں کا ایک پوری ٹیم ہے جو مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ہم صبح کے ٹائم کورٹ میں جاتے ہیں, تو کورٹ کا ٹائمنگ جو ہے آج کل تھوڑا سا زیادہ ہو گئے, پہلے تو 2 بجے تک ہوتے تھے, ابھی 4:30 بجے تک ہیں. تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں, تو جس وقت کورٹ سے نکل کے آتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہمیں اپنے کلائنٹ ان سب کو ملنا پڑتا ہے. تو اس لیے کیونکہ ایک ہی بزنس ہے تو اس لیے مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا. ہاں, اگر ڈفرینٹ بزنس ہوتے تو شاید مجھے پرابلم آتا. صحیح ہے. اچھا سر, اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر وکیلوں کا سخت رویہ ہوتا ہے اپنے ہی کلائنٹ کے ساتھ, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, 2 قسم کی چیزیں ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو وہ آتے ہیں کلائنٹس آتے ہیں وہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. صحیح. کرمنل ہے, تو جب کرمنل ہے تو آٹومیٹک سے تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے تاکہ اس کو گلٹی فیل ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک سول ہے تو سول کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیز کو ایمفسائز کرتے ہیں, زور دیتے ہیں کسی طرح کریں, جبکہ لا ایتھکس اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا بعض اوقات اس کو سمجھانے کے لیے سخت ہونا پڑتا ہے. تو اگر جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سخت کیوں ہوتا ہے, تو وہ کیونکہ ہمیں کسی غلط کام کے لیے مجبور کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے تھوڑی سی سختی کرتے ہیں. تو ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو سخت لگتا ہو, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, انہیں کا پارٹ ہوتے ہیں. سر, آپ کا رویہ کیسا ہے؟ ڈیپینڈس. یہ تو آپ میرے کسی کلائنٹ سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا جی کہ میرا رویہ کیسے ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو برادرانہ طور پہ اور آرام سے ایک چیز سمجھائیں. نہیں سمجھیں گے تو ہم بھی تھوڑا سا سخت کرنا پڑتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر, ایک اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حدیث بھی ہے کہ جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں. کیا ایک وکیل بغیر جھوٹ بولے وکالت کر سکتا ہے؟ یہ بات کتنی سچ ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی وکیل جھوٹ بول کے سب کچھ نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے. آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جی کہ جھوٹ بولنے سے جو رزق ہے وہ رزق حلال نہیں رہتا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ قانون بھی تو آپ کو الاؤ کرتا ہے نا کہ آپ یہ چیزیں کریں. اب اس میں یہ ہے کہ 100% کوئی بھی وکیل جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, لیکن بعض جگہ پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں سچ اگلوانے کے لیے کچھ جھوٹ کے سمے کوئی ڈرامہ کرنا پڑتا ہے. تو ڈرامہ از آلسو اے جھوٹ, تو اس وجہ سے وہ کر کے تو ہم اس کے سچ اگلواتے ہیں. ایسا ہے جی کہ جتنے بھی وکیل ہوتے ہیں نا وہ 100% جھوٹ نہیں بولتے, لیکن بعض جگہ پہ آپ کو سچ اگلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ جھوٹ کا ساتھ لینا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تب بھی بات آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ایک کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے میں سچ آ رہا ہوں یا جھوٹ جا رہا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے اور آپ کے 80% لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں. 80% لوگ. اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ تو دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. صحیح. تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم قانون کے تحت دیکھتے ہیں. جھوٹ بول کر انصاف مل جائے یہ کیسا پھر ہے؟
جھوٹ بول کے میرا نہیں خیال کہ انصاف ملے. اگر اس جہان میں اگر مل بھی جائے تو اگلا جہان بھی ہوتا ہے. اگلا جہان اس کا. جی ہاں. تو اس لیے آپ کی یہ بات کہنا کہ جی انصاف مل جانا, ایکچولی جو ہے ہمارے پاس نالج کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے انصاف ان کو نظر آ جاتا ہے, یا ہر شخص چاہتا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں. آج تک کسی بندے نے اپنی لسی کو کھٹا نہیں کہا. یہ تو ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب وہ کہتے ہیں جی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, اور جب ایک بندے کی بات صحیح ہو جاتی ہے تو دوسرا بات آٹومیٹکلی غلط ہو جاتی ہے. اب ایسا ہے نا جی کہ کوئی بھی یہ پکی بات نہیں ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ 100% جھوٹ بول کے ہی انصاف لے لے گا. ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ دیر ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتی ہے. بالکل اس طرح ہے کہ دیکھیں دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جھوٹ جو ہے نا وہ آدھے شہر میں گھوم چکا ہوتا ہے, بالکل, جبکہ سچ بھی بیٹھ کے جوتوں کو تسمیں باندھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ حالت ہے, کیونکہ جھوٹا جو بندہ زیادہ واویلا ڈالتا ہے, اس واویلے کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور اٹریکٹ ہو کے سچ تھوڑا سا دب جاتا ہے, لیکن سانچ کو آنچ نہیں ہے, سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے. بالکل. اچھا سر, اگلا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ وکالت اور بزنس اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں جو ظلم و زیادتیاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ان مظلوم کے خلاف کیا یہ آواز اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو فوجی کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا نام ہے سرحد کے اوپر, کیا یہ خود سے فائر کرتا ہے؟ سر اس کو حکم دیا جاتا ہے تو فائر کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی صاحب آپ حکم دیں گے تو ہم چلیں گے. ہم بغیر حکم کے نہیں چل سکتے, کیونکہ آپ میں سے کوئی بندہ کوئی مسئلہ لے کے آئے گا تو ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. یہی بات ہے نا, اگر وہ اپنا کیس آپ کے پاس لے کے آتا ہے تو اس کے خلاف آپ لوگ پھر اس کی آواز اٹھائیں گے؟ جی ہم بالکل اٹھاتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو کہ وہ نہیں کرتے, افورڈ نہیں کر سکتے. میرے پاس اس ٹائم اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف بھی بڑا مہنگا ہو گیا. وکیل جو ہوتے ہیں اپنی وہ کیا بولتے ہیں فیس بتاتے ہیں ان کو, تو کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ادا نہیں کر سکتے, پھر ان کو مایوسی ہوتی ہے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ اپنے کلائنٹس کے بتا دیں کوئی بات. میرے پاس اس ٹائم 60% کلائنٹس ایسے ہیں جو کہ فری کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہ ہماری فی کو افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ لمسم آپ کو پے نہیں کر سکتے, تو ہم نے اس کے ساتھ کسی اور طریقے سے ڈیل کر لیتے ہیں. ہم اس طرح بھی ڈیل کر سکتے ہیں جی کہ آپ آئیں, ٹھیک ہے, اور ہر پیشی کے اوپر ڈاکٹر کے پاس جا کر فی دیتے ہیں, اس آپ فی کرتے رہیں, لیکن وہ ہمیں 2-1 دن پہلے بتا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے پراپر چیز وہ کر سکیں, تو اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کی کوریج کے ہمارے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے بندہ آ کے ساتھ بیٹھے تو. بالکل, وہ نہیں بیٹھے گا تو ہم اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا سر, یہ جو پاکستان کا انصاف کا نظام ہے, یہ انصاف دلانے میں کیوں ناکام ہے؟ اس میں جہاں تک ہمارا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے وہاں پہ آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ عوام کا بھی ہاتھ ہے. اس میں ہم سب جو ہیں وہ مل کے ایک ساتھ چل رہے ہیں. بالکل. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نالج کی کمی ہے. نالج کے اندر ہم کوئی نہ کوئی اس قسم کی گیپ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسے وقفے چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کہ قانون کی تمام تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور جب قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہمیشہ شبے کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو جاتا ہے. سوری ناٹ مجرم. ملزم وہ بندہ جس کے اوپر الزام لگتا ہے, مجرم وہ بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے. تو جب قانون کے مکمل تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایسا بندہ جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ الزام ہی رہ جاتا ہے, وہ جرم نہیں بنتا ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر ہمارے IO انویسٹیگیشن آفیسر مکمل طور پہ پڑھا ہوا ہو, ہر ایک چیز کو پراپرلی لے کے چلے, ٹھیک ہے, جو قانون کہتا ہے, اور کوئی چیز قانون کے مطابق نہ چھوڑے, تو پھر کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ بچ سکے. وہاں سے گیپ آ جاتا ہے, اس گیپ کی وجہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں. یہ چیز ہے. صحیح ہے. اچھا سر, اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں, ان کی زندگیاں تباہ کی جاتی ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا. ان کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے کیا اہم کردار ادا کیا؟ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں پہلے سے سمجھ لینا چاہیے. صحیح. ہم یورپ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم کچھ بھی بڑی اوپنلی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ 90% قسم کے کیسز ہوتے ہیں جو کہ سامنے آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ قانون کو باقاعدہ حد دیتا ہے, باقاعدہ جگہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں, ایون آپ لڑکیوں اور لڑکوں کی بات کریں جو کہ کم عمر ہیں, اگر جانوروں کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی باقاعدہ قانون اجازت دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. وہی بات ہے, جس وقت تک کوئی ٹریگر نہیں کرے گا ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں. جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ضرور کرتے ہیں, اور چیزوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں. اچھا سر, وکلا پہ ایک الزام لگتا ہے کہ وہ رنگین مزاج ہوتے ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں, رنگین مزاج کو بھی تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا, کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر ایک بندے کو رنگ پسند ہے
تو وہ تو رنگین مزاج نہ ہوا نا. لیکن اگر آپ کسی اور حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ وہ رنگین مزاج ہیں تو سر آپ اپنا بتا دیں. نہیں, مجھے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ میری رنگین مزاجی کا آپ بتا دیں کہ میری رنگین مزاجی کیا ہے. سر وہ آپ بتائیں نا کہ آپ کس طرح کے رنگین مزاج ہیں. میرا تو سوال ہے کہ وکلا پہ ایک الزام لگتا ہے. دیکھیں جہاں تک خوبصورتی کی بات ہے تو جی ہاں ہمیں ہر خوبصورت چیز پسند ہے, ہم اسے انکار نہیں کرتے ہیں, اور اگر کوئی اس بندے سے اس چیز سے انکار کرتا ہے اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے. لیکن رنگین مزاجی کے اندر ہر چیز کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بندے نے میرا ہاتھ دیکھا, کہا جی کہ آپ کے ہاتھ میں دولت لکھی ہے, تو میں نے ہاتھ بند کر کے اسے کہا تھا یہ بتائیں کہ تمہاری نظر کی دولت یا میری نظر کی دولت, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی نظر میں اگر ایک چیز 1 روپے ہے وہ بہت امیر ہے, اور میری نظر میں کیا ہوتا ہے 1 کروڑ کوئی چیز اہمیت نہ رکھتا ہو. تو اسی وجہ سے رنگین مزاجی کو تھوڑا سا کلیئر کریں کہ کیا ہے. ہاں ہر معاشرے کے اندر کچھ ناسور ضرور ہوتے ہیں لیکن 100% نہیں ہوتے ہیں, ورنہ معاشرہ اس طریقے سے نہ چل رہا ہوتا کب کا تباہ ہو چکا ہوتا. اچھا سر, اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں طلاق اور خلا کے جو یہ شرح ہیں یہ آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں. عدالتی خلا میں اور شرعی خلا سے کتنا مطابق رکھتا ہے؟ دیکھیں ہمارے سپریم کورٹ کی بھی اس قسم کے بہت ساری ریفرنسز ہیں, ججمنٹس آئی ہوئی ہیں جو یہ بات بتاتا ہے کہ جو عدالتی خلا ہوتی ہے وہ اس وقت تک طلاق میں تفصیل یا خلا میں شفٹ نہیں ہو سکتی جب تک خاوند خود نہ دے. صحیح. اس کے اوپر کافی ساری ججمنٹس ہیں. تو ہمارے پاس ایک شریعتی کونسل ہے, اسلامی شریعتی کونسل ہے, جو ہمارے جتنے بھی لاز ہیں اس کو میچ کرواتی ہے شریعت کے ساتھ. اس کے بعد ایک ریفرنس آتا ہے, ریفرنس مراد یہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس قسم کی ججمنٹ آ جاتی ہے جو عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ سے ہوتی ہے, اس کے مطابق وہ چیز پھر پراپرلی امپلیمنٹ کروائی جاتی ہے. تو ہمارے پاس اس قسم کافی ساری چیزیں ہیں کہ ہم جو ہمارا یہ جو عالی قانون ہے اس کو ہم لوگ شرعی قانون کے ساتھ میچ کرواتے ہیں اور یہ باقاعدہ ہوتے ہیں. اچھا سر, اگلا سوال یہ ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے یہ مزدوروں اور دیہڑی داروں کے اوپر بے گناہ کیس لگا کر اپنی کارکردگی اعلیٰ حکام کے ساتھ سامنے خود کو اچھا ثابت کرتے ہیں, تو ان چہروں کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. جہاں تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے دنوں جو کیسز ہوئے ہیں کراچی میں ہوئے ہوں یا لاہور میں ہوئے ہوں یا کسی بڑے شہر میں ڈاکے پڑے ہیں, تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ زیادہ تر دیہڑی داروں کے روپ میں وہ لوگ تھے. وہ جاتے تھے یا رنگساز کے روپ میں جا رہے ہیں یا پلمبر کے روپ میں جا رہے ہیں, اندر گئے گن نکالی انہوں نے یہ کر لیا. جب آپ کا مسلسل ایک مخصوص قسم کا طبقہ یہی کام کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ سب اسی طبقے کی طرف جائیں گے, اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. پولیس نے بھی یہی کام کیا ہے, وہ ان لوگوں میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پولیس والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں, وہ بھی آسانی کو ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ بھی چاہیں گے کہ مجھے جو چیز آسانی سے مل جائے میں بھی وہ کروں, تو اپنی کارکردگی شو کرنے کے لیے وہ ان بیچاروں کے اوپر ہاتھ ڈال دیتے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ زیادہ تکلیف نہ ہو. ان میں سے بعض اوقات اب ہمارے یہاں پہ کافی سارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو وکلا ہیں, وہ آ کے ان چیزوں کو کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا قانون ہارڈ جرائم پیشہ طاقتور کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب آپ کو اسی چیز کو ہم دوسرے الفاظ میں ادا کرتے ہیں, آپ کی ورڈز کو میں چینج کر رہا ہوں. ایک غریب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ بیمار ہی رہتا ہے, لیکن ایک امیر آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ اسی بیماری کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اچھی سہولیات کو پکڑ لیتا ہے. صحیح, یہی بات. اسی طرح سے وکلا کی بھی قسمیں ہیں. جو مہنگا وکیل ہوتا ہے وہ آپ کو پراپرلی وہ ایک ذہین وکیل ہوتا ہے, اس کو لا کے اندر جتنی بھی چیزیں تو پتہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو لے کے چلتا ہے. تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ کیونکہ مکمل طور پہ جو ہے الٹریٹ ہوتے ہیں, مکمل طور پہ الٹریٹ نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ قانون کے گیپ چھوڑ دیتے ہیں. ایک ذہین وکیل اس گیپس کو ڈھونڈ لیتا ہے, اس کو پراپرلی جا کے عدالت میں بتاتا ہے کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے. تو وہ چیز کیونکہ لا کے تحت نہیں آئی ہوتی, اب اس کو سزا نہیں دی جا سکتی, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب دوسرا جرم نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک جرم تو اس نے ناسمجھی میں یا جان بوجھ کے کر دیا ہے, تو اب قانونی جرم نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کیونکہ لا کا گیپ ہوتا ہے تو اس قانونی جرم کو بچانے کے لیے بچ جاتا ہے. تو یہ فرق آ جاتا ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ طاقتور بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں طاقتور بندے میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کو پکڑا گیا, کتنے بندوں پہ کیس ہوئے ہیں. آپ کے ابھی ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو کون ہے سر جن کو پکڑا گیا ہے؟ میڈم مجھے بتائیں کہ ابھی یہ جو میجر راجہ عامر تھے ان کے اوپر نہیں ہوا؟
ان کو بھی کیس ہوا ہے, ان کو بھی باقاعدہ جو ہے. اچھا سر ایک اور بات, طاقتور جو کلائنٹس ہوتا ہے نا, مجرم ہی ہوتا ہے, اس کی جو جلدی سے مطلب اس کا کیس حل ہو جاتا ہے, لیکن ایک مطلب نارملی کلائنٹ جو نہیں کچھ دے سکتا, اس کی ڈیٹ پہ ڈیٹ عدالت دیتی ہے, اس کا لمبا کیس چلا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی وہی بات ہے کہ عام سا بندہ, کمزور سا اور طاقتور سا بندہ. نہیں, اگر آپ یہ بات کرتی ہیں تو محض میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ چل چکا ہے اور ابھی آ کے اس کا فیصلہ ہوا ہے, وہ تو جلدی نہ ہوا. دیکھیں ان کے اوپر ڈیٹ پہ ڈیٹس آتی نہیں ہے. ابھی آپ عمران صاحب کو دیکھ رہے ہیں, ان کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے, ان کی ڈیٹس پہ ڈیٹس ہو رہی ہے. ایون ان کا ایک جو ہے کیس انہوں نے باقاعدہ عدالت نے کہہ دیا کہ اب نئے سے شروع کر دیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ ڈیٹس پہ ڈیٹس نہیں ہوتی, وہی بات ہے قانون کو کمپلیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ڈیٹس پہ ڈیٹس آتی رہیں گی. آپ کو قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں. صحیح. تو جب آپ قانون کا تقاضا پورا کر دیں ڈیٹس نہیں. آپ نے دیکھیے کھٹی میٹھی گپ شپ چل رہی ہے, سوال کے جواب دے رہے ہیں وکیل صاحب ہمیں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا سر, آپ نے عمران خان کی بات کر رہے تھے, تو عمران خان پہ جو کیس ہے کس نے بنائے ہیں؟ اسی نے بنائے ہیں جس نے نواز شریف پہ بنائے تھے. اچھا اچھا. تو آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ تمام کے تمام سیاسی کیسز ہیں جی. اور اس میں ایکچولی ایک ٹائم کے اوپر ایک بندہ جو لاڈلا ہوتا ہے نا, وہی بعد میں آپ کا جو ہوتا ہے آپ سے برا لگنے لگ جاتا ہے. یہ بات ہے. تو اس وجہ جب وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے, کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, تو سیم از ہیئر. اور جہاں تک عمران صاحب کی ہیں تو وہ بہت زیادہ لاڈلے تھے, تو ان کی ضد نے آدھے کیس اس میں بنوائے ہیں اور باقی ان کی ضد میں بنائے گئے ہیں. تو یہ چیز ہے. صحیح ہے. اچھا سر, جسٹس شوکت صدیقی نے آن دا ریکارڈ بولا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہماری نوکریوں کے لالے ہیں, اس کے بارے میں آپ دیکھیں, کوئی بھی سول سرونٹ ہو یا پبلک سرونٹ ہو, اس کی نوکریوں کے واقعی لالے ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے بہت بڑے بڑے علماء, شہاب الدین صاحب, ہمارے جو شہاب نامہ جنہوں نے لکھا تھا, وہ شہاب صاحب وہ CSS آفیسر تھے, وہ پرسنل سیکرٹری رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو 3 سال تک گورنمنٹ نے ان کی پینشنز, ان کی تمام کے تمام بینیفٹس روکے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اسی طرح ایک غلط بات کرتی تھی. تو کوئی بھی سسٹم ہو, جتنا طاقتور سسٹم ہوتا ہے, وہ طاقتور سسٹم جو اسی کو اسی طرح کنٹرول کرتا ہے. اس کی اتنی زیادہ طاقت اور اپنی گرفت ہوتی ہے اپنے سسٹم کے اوپر, ورنہ اسے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہاں پہ بھی جو شوکت صدیقی صاحب نے بات کی تھی, انہوں نے صحیح کی تھی, وہ کنٹرول تھے. ٹھیک ہے, وہ دوسروں سے کنٹرول کیے جائے تھے اور سب کو معلوم ہے کسے کنٹرول کر رہے تھے. اچھا سر, اگلا سوال ہے, 4 مہینے عمران ریاض کہاں تھے؟ کم سے کم میرے پاس نہیں تھے. سر اس کا جواب تو دیں, وہ کہاں تھے؟ دیکھیں, یہ ایک ایسا اوپن سیکرٹ ہے جو کہ سب جانتے ہیں وہ کہاں تھے. ان کا سافٹ ویئر بہت زیادہ کرپٹ ہو چکا تھا. اچھا, سافٹ ویئر. جی ہاں, اور اس کو وہ اپڈیٹ کیا جا رہا تھا. اچھا. تو وہ ابھی جب وہ ٹوٹلی اپڈیٹ ہو گیا, ان کو واپس بھیج دیا گیا. میں پہلے بھی بہت سی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اپنے سافٹ ویئرس کے حوالے سے کیئر کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے تو بہت سے مسائل بن جاتے ہیں. تو عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی یہ چیز تھی. اچھا اچھا, سافٹ ویئر کی وجہ سے وہ غائب ہو گئے. جی ہاں, بالکل. اچھا اچھا سر, عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, تو اس کے لیے ابھی تک FIR کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے اندر ٹیکنیکل وجوہات ہیں. دیکھیں, FIR کروانے کے لیے پہلے تو عمران خان صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں, جو سب سے پہلے جو FIR کی چیز ہے, FIR کون کروا سکتا ہے؟ FIR وہ بندہ کروا سکتا ہے جو یا تو ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو. ٹھیک ہے, یہ جس کو مثال کے طور پہ میں FIR کرنے گیا ہوں تو میرا اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہو, یا میرے کسی رشتے دار کا ہوا. ٹیکنیکلی وہ کسی اور بندے کو بھیج رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جب وہ ٹیکنیکلی کسی اور کو بھیجیں تو ساتھ یہ بھی تو ثابت کریں نا کہ اس کو نقصان کیسے ہوا ہے, تو FIR ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں قانون کو اگر سمجھ کے جو کام بھی کیا جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے, نہ کیا جائے تو صحیح مسئلے آئیں گے. عمران خان صاحب اگر اس چیز کے ساتھ نہ کرتے اور بات سمجھ جاتے, وہ خود جا کے FIR کرواتے تو شاید ہو جاتی, لیکن کیونکہ وہ خود اس ٹائم پابند سلاسل ہیں تو FIR اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ خود نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا سر, اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بول کر پیسہ کمانا جائز نہیں ہے, تو زمن میں کیا جھوٹ بولنے والوں کی کمائی جائز ہے؟ کچھ مخصوص وکیل جو ہوتے ہیں وہ پیسے کے ہوس میں, چند پیسوں کے ہوس میں اپنے دین ایمان کا سودا کرتے ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, ہر طبقے کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. ہم اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ واقعی اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں. جب وہ اتنے ذہین لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قانون کہاں پہ ان کو ریلیف دلوا رہا ہے, وہ اسی ریلیف کو لے کے چلتے ہیں اور اسی کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں. جھوٹ سچ جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں جھوٹ ہوگا, لیکن وہ ہم لوگ اس کو قانونی طور پہ لیکونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا آپ سے یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا گلٹی ہے, اس نے کتنا قصور کیا, وہ کتنا قصوروار ہے, مطلب وہ سارے کا سارا ہی قصور ہے, کیا پھر بھی آپ اس کے حق میں بولیں گے, انصاف دلائیں گے اس کو, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ قصوروار ہے؟ دیکھیں, صرف ایک انسان ایسا ہے جو غلطی کو معاف نہیں کرتا ہے, جی, اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. کوئی ایسا گناہ جو معاف کرنے کے قابل نہ ہو, پھر بھی آپ اس کو انصاف دلائیں گے؟ حد کے معاملے کے اندر ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. جو اسلامی حدیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس حد کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن حد کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہے کہ معافی مانگ لے تو وہ معاف کیا جا سکتا ہے. اگر ایک کلائنٹ ایسا ہے جو کہ ایک معافی کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو معافی دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی اور وکیل ہو, تو اس کو معافی دلائے گا, کیونکہ قانون یہ بات کہتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک بندے کا قتل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ اسلامی نگاہ سے بھی دیکھیں تو اس کو سزا پراپر نہیں دی گئی ہے. اس کے اندر انہوں نے شرائط رکھی ہیں, یا تو وہ معاف ہو جائے, یا اس کو وہی سزا دی جائے, یا وہ اس کا پیسے دے کے اپنا تو میں وہی میں وہی بات کر رہا ہوں, جب اسلام ہمیں 3 اجازت دیتا ہے, ہم کیوں ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ ہم تو اس کو قانونی طور پہ وہ طریقہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ طریقے ہیں, لیکن یہ ساتھ شرائط ہے. اب باقی اس کا ایمان کہ وہ بعد میں گناہ کرتا ہے یا معافی یا توبہ کے اوپر قائم رہتا ہے, یہ دوسرا کام ہے. اچھا سر, میرا آپ سے لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پہ سلیکٹیو جسٹس نہ ہوتا ہو. ایون فلسطین کے اوپر بھی سلیکٹیو جسٹس ہی چل رہا ہے. صحیح. یہی بچے جب یہودیوں کے یا عیسائیوں کے مارے جاتے ہیں تو آپ کی ہیومن رائٹس کھڑی ہو جاتی ہیں, بالکل, اور جب یہ مسلمانوں کے مارے جاتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا. تو اٹ مینس کہ یہ بھی سلیکٹیو جسٹس کا ہی ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی یا دنیا کسی کارنر میں بھی سلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے, اور وہ ہی وقت کی مطابق اور کسی ضرورت کے مطابق کچھ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا اور میرے سوالات کے جواب دیے. جی ناظرین, آج ہم نے پروگرام کیا اور میرے ساتھ موجود تھے سینئر ایڈوکیٹ محمد وقاص یاسر صاحب. تو میرے سوالات کے انہوں نے اچھے سے جواب دیے. اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو ہمارے کامنٹ سیکشن میں جا کے سوال کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.